وسلم کے تعلیم کے پہلے معلم، بلکہ تعلیم نبی سکھانے کے پہلے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے معلم۔ یہ بہت خوبصورت نوجوان، اسمارٹ، ہینسم، جینیس، زلفیں بہت خوبصورت، جب چلتے تھے تو بال ایسے ایسے ہوتے تھے، نبی ان کے بالوں کی تعریف کرتے تھے۔ مطرفن سبیبن کا لفظ آیا حدیث شریف۔ لگزری لائف، جب ایمان لائے تو ماں نے گھر سے بھگا دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا، چھوڑ دے محمد کا دین، یہ سب دے دیں گے، کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو اب مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے۔ The prophet for us is enough، ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی۔ مصعب بن عمیر کو مدینہ شریف والے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ایک مولانا صاحب دیجئے نا پڑھانے کے لیے، مولی صاحب دیجئے، معلم صاحب دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ شریف میں بھیجا ہے، اور پڑھانے کے لیے جو باتیں کہی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان کو 3 ڈیوٹی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصعب، آپ مدینہ شریف چلے جائیں، اور کرنا کیا ہے؟ ان یقرئہم القرآن، انہیں قرآن پڑھانا، ویعلمہم الاسلام، انہیں اسلام سکھانا، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، انہیں دین سمجھانا۔ یہ 3 ڈیوٹی دی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ A question arises in our mind, named this palace Panskura۔ قرآن پڑھانا ہے، اسلام سکھانا ہے، دین سمجھانا ہے۔ لفظ دیکھیے گا، قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا، دین سمجھانا، پڑھانا، سکھانا، سمجھانا۔ جب قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن شریف میں آیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، سب کچھ ہے قرآن۔ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اسلام سکھانے کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ قرآن گاندھی بھی پڑھے گا، قرآن ڈونالڈ ٹرمپ بھی پڑھ سکتا ہے، بائیڈن بھی پڑھ سکتا ہے۔ قاری قرآن ہونے کے لیے مسلم ہونا ضروری نہیں، قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہیں سے یہ پتہ چلا ہر قرآن پڑھنے والا مسلم نہیں ہو، اس لیے نبی نے فرمایا وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، انہیں اسلام سکھانا۔ اب تو بات کلیئر ہو گئی نا، قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا۔ مگر نبی نے تیسرا ورڈ کہا وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، انہیں دین بھی سمجھانا۔ قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا، اس کے بعد آیا دین سمجھانا۔ اس میں ایک باریک اشارہ ہے وہابی دیوبندی کی طرف، کہ قرآن بھی پڑھیں گے اور اپنے آپ کو مسلم بھی کہیں گے مگر دین کی سمجھ نہیں ہو۔ قاری قرآن بھی اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں، اس لیے نبی نے کہا دین سمجھانا، یہ لفظ آیا وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ۔ اور اس کی ایک مثال دے دیں، کافر کا جھوٹا پاک یا ناپاک، یہ مسئلہ پوچھا گیا اشرف علی تھانوی سے کہ کافر کا جھوٹا کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک؟ اس نے رد المحتار کا حوالہ دیا اور کہا سور الآدمی ولو کان کافرا طاہر، آدمی کا جھوٹا اگرچہ کافر ہو پاک ہے۔ فتویٰ دے دی، مستفتی لے کے چلا گیا۔ یہی فتویٰ پہنچا ایک ایسے آدمی کی بارگاہ میں جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی۔ ان سے پوچھا گیا حضرت کافر کا جھوٹا کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا اگر کافر شراب پی کے مردار کھا کے جھوٹا کیا ہے تو جھوٹا حرام، اور اگر شک ہو کہ کلی کر لیا ہے تو جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو کلی کر لیا ہے تو بھی جھوٹا پینا خلاف ادب ہے، کیونکہ
جھوٹا تبرکن پیا جاتا ہے اور کافر قابل تبرک نہیں. 3 قسمیں کر دیا. یہ 3 قسمیں جس نے کیا، جس نے کہا پاک ہے وہ اشرف علی تھانوی ہے، اور جس نے 3 قسمیں کیا ہے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا، تمام کوشچن کا آنسر بن کر، تمام سوالوں کا جواب بن کر، عمر فاروق اعظم کا تیور بن کر، نقی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے. 3 قسمیں کر دی. پتہ چلا کہ تعلیم اسلام اور ہے، قاری قرآن ہونا اور ہے، اس مسلمان ہونا اور ہے، مگر دین کی سمجھ ہونا اور ہے. اشرف علی تھانوی نے رد المحتار، جو سنیوں کی معتبر کتاب ہے، علامہ ابن عابدین شامی، باضابطہ بڑے بڑے دارالفتہ میں فتویٰ دیے جاتے ہیں اس کتاب سے، اشرف علی تھانوی نے اس کو نقل کر دیا، اسلام کا حوالہ نقل کیا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں رد المحتار کا حوالہ نقل کیا. اگر کوئی کہے جب رد المحتار کا حوالہ ہے تو غلط کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا بھی حوالہ ہو اگر اور نیت خراب ہو تو قرآن میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے نیت خراب ہونے کی بنیاد پر، وہ تو رد المحتار ہے. حوالہ اسلام کا ہے، نیت باطل، تفقہ فی الدین نہیں ہے. تفقہ فی الدین یہ ہے، اور یہ تفقہ فی الدین کہاں کب پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، لگے ہاتھ یہ بھی بات بتا دوں. جس کاغذ پہ والضحیٰ لکھا ہوا ہے اس کی عظمت تو بڑھ گئی، قرآن شریف سے نسبت کی بنیاد پر. قرآن شریف کی 3 جہت. نمبر 1 قرآن نقشی، نمبر 2 قرآن لفظی، نمبر 3 قرآن معنوی. 3 قسمیں، بہت آسان ہے، کوئی ہارڈ بات نہیں کر رہا. نقش جو لکھا ہوا ہے نا، وہ جو شک الف با دال رو زا نون، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے، اس کو کہتے ہیں نقشہ، نقشی اسی سے، قرآن نقشی. لفظی جس کو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو بولا پروناؤنس کیا آپ نے نا، اس کو لفظ کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اس کا معنی، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں کلام معنوی، قرآن معنوی. 3 قسمیں ہو گئی، قرآن نقشی، قرآن لفظی اور قرآن معنوی. اگر آپ کا وضو نہ ہو تو قرآن چھو نہیں سکتے، غور کیجئے. نقشہ چھوا کس کو جاتا ہے، لفظ کو نہیں چھوا جاتا ہے، لکھے ہوئے کو چھوا جاتا ہے. اگر وضو نہ ہو تو چھونا حرام، اگر غسل نہ ہو تو لفظ حرام، پڑھنا حرام، تلفظ حرام. اگر غسل نہ ہو تو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے آپ. 2 ہو گیا. اب بچا کیا، معنی. نقشہ، لفظ اور معنی. وضو نہ ہو تو قرآن ہاتھ میں نہیں آ سکتا، غسل نہ ہو تو قرآن زبان پر نہیں آ سکتا، اور عشق نہ ہو تو قرآن دل میں نہیں آ سکتا ہے. چھونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑے گا، سمجھنے کے لیے عشق کرنا پڑے گا. اشرف علی تھانوی قرآن پڑھا ہے، سمجھا نہیں. کیوں، کہاں سمجھے گا جب بولے گا نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ رب العالمین؟ کہاں سمجھے گا جب یہ لکھے گا جتنا علم نبی کو اتنا علم جانوروں کو معاذ اللہ رب العالمین؟ سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے نبی کا عشق چاہیے. اور جب ایک عاشق قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس طرح عشق کرتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تو ابھی کیا ہوا خدایا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا، بمشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. اچھا، ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے تاج الشریعہ بھی عشق میں ایسا گم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، گلے طیبہ میں مل جاؤ. گل کہتے ہیں مٹی کو، طیبہ کی مٹی میں مل جاؤں، یعنی میں انتقال کر جاؤں،
وہاں میرا دفن ہو جائے، میں مٹی میں مل جاؤں اور اس مٹی پر گلاب کا ایک پودا کھلے اور اس کی خوشبو بن کے میں باہر آ جاؤں اور گنبد خضرا کے گرد گھوما کروں گھوما کروں گھوما کروں، گلے طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، حیات جاویدانی سے مجھے یوں آشنا کر، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن سمجھنے کے لیے عشق کا، جب تک دل میں عشق نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر سے قرآن پڑھانا، اسلام سکھانا اور دین سمجھانا، یہ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کے پاس عشق ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت مصعب بن عمیر گئے مدینہ شریف، سوچے کہاں جاؤں کدھر جاؤں، یہ کنواں، یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور گپے ہانکتے، باپ دادا کی تعریف کرتے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، اشعار کامن تھا۔ وہاں بکری چرانے والے بھی اشعار کہتے ہیں، اونٹ چرانے والے بھی بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کا نام آپ لوگوں نے کم سنا ہوگا، ہمارے علماء نے زیادہ سنا ہے۔ شاہ نواز حسان بھائی انہی کے غلاموں میں سے۔ حضرت حسان بن ثابت کے ایک مصرع میں 10 غلطیاں خنسا نامی عورت نے نکال دیا، بازار اوقاز میں اشعار کہتی تھی، ایک مصرع میں 10 غلطیاں، اندازہ لگا سکتے وہاں کی عورتیں بھی شاعرہ ہوتی۔ مصعب بن عمیر کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت سارے قصیدے لکھے، بہت سارے قصیدے۔ عرب کی عربی پر میں ایک بات بتا دوں جو میرے شیخ، میرے استاذ حضور محدث کبیر دامت اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ ایک آدمی فارس کا رہنے والا تھا، عجم کا، وہ عرب میں جا کے سیٹل ہو گیا اور عربی اتنی اچھی بولتا تھا، اتنی اچھی بولتا تھا کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ عرب کا نہیں عجم کا ہے۔ اگر پاسپورا میں میں رہنے لگ جاؤں اور یہاں کی بنگلہ سیکھ جاؤں اور اس طرح بولوں کہ لوگ پہچان نہیں پائے تو میں بھی فخر کروں گا نا کہ مجھے کوئی پتا نہیں سکتا کہ میں مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہوں یا نیپال کا رہنے والا ہوں۔ زبان بہت پاورفل ہوتا ہے۔ عجم کا آدمی عرب میں رہ کے ایسا گھل مل گیا کہ وہ دعویٰ کر دیا ایک دن میری عربی کا یہ حال ہے کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ میں عرب کا نہیں۔ یہ بات عرب کو اچھی نہیں لگی۔ اس میں ایک آدمی تھا، کہا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو نا تو فلاں دیہات میں چلے جاؤ۔ اگر اس نے پہچان لیا کہ تم اوریجنل عربی نہیں ہو تو آئندہ دعویٰ مت کرو، اور اگر نہیں پہچانا تو میں مان لوں گا کہ تم صحیح، تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ تم بہت اچھی عربی بولتے ہو۔ حیرت ہوگی آپ کو سنے، وہ آدمی دیہات میں جاتا ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ حضور محدث کبیر نے، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے کتاب میں بھی پڑھا۔ وہ آدمی دیہات میں گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک چھوٹی سی بچی دروازے پر آئی۔ وہ آدمی بولتا ہے اینا ابوک اريد ان اروح، تمہارا باپ کہاں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بچی کا جواب سنے، ابھی فاعل الفیافی فاذا فعل فیوفا، باؤنس کر گیا اس کو، شاکڈ۔ این ابوک اريد ان اروح لم تسمع قولی، تمہارا باپ کہاں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بچی پھر بولتی ہے ابھی فاعل الفیافی فاذا فعل فیوفا، پھر پوچھا اینا ابوک اريد ان اروح، تو اندر کچن میں ماں کھانا بنا رہی تھی۔ ماں کہتی بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی کا جملہ سنے، لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا۔ سمجھ گیا؟ لگتا ہے کوئی عجمی ہے، ابھی باپ سے ملنا باقی ہے، بیٹی کا حال یہ ہے، لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا۔ اس نے دعوائی کرنا چھوڑ دیا کہ میں عربی ہوں۔ عرب اس کا مطلب کیا؟ ابھی فاعل الفیافی، ابھی میرا باپ، فا گیا ہے، الفیافی کھیت کی طرف، فیدا فال فیوفا، جب سورج ڈھلے گا تو میرا باپ آ جائے گا۔ یہ بہار شریعت میں فے کی بحث میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس بات۔ جب بچی کی عربی دانی کا یہ حال ہے، اور ایسے ماحول میں جب بازار اوقاز میں عورتیں بھی شعر کہتی تھی، مرد بھی شعر کہتے، اور جس کے اشعار سب سے ہائی کوالٹی کے ہوتے تھے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیے جاتے، اور آئندہ ویک تک وہ لٹکا رہے گا، اس کا جواب لائے تب وہ اترے گا۔
दूसरे हफ्ते में उससे अच्छा कसीदा आता था, वहां लटकता, उसको उतार दिया जाता था या उसके बाजू में लटका दिया जाता। अरब दानी का ये हाल था। और ऐसे में प्यारे मुस्तफा किसी से पढ़े नहीं, और जब कुरान पढ़ना शुरू किया और सुनाना शुरू किया है तो दुनिया को ये मानना पड़ा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मुस्तफा ने अपने एक स्टूडेंट से कहा, जा खाना काबा पे सूरह कौसर को लटका दे। सूरह कौसर को लटका दिया गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तसव्वुरात की दुनिया में चले और दुनिया से मुखातब हो जाए कि ला इसका जवाब ला के बता। अरब वालों, तुम्हें अपनी अरबी दानी पर नाज है तो इसका जवाब ला के बता दो। शोराए अरब, तुम जवाब ला के बता दो। अरब के अमाइया में जाहिलियत के शोरा, तुम जवाब ला के बता दो। इमराउल कैस, तुम जवाब ला के बता दो। मुतनब्बी, नाबिगा, तरफा, तुम जवाब ला के बता दो। और सुनो, दुनिया के तमाम इंसानों को जमा कर लो, और कम पड़ जाए तो जिन्नातों को भी जमा कर लो। जिन्नो इंस मिल के भी इसका जवाब लाओ। खुदा की कसम, सूरह कौसर का जवाब लाकर न ला सके और कयामत तक नहीं ला सकते। बिल आखिर आगे जाके एक ने ये लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं, खाली के इंसान का कलाम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और कुरान शरीफ हजरत मुसअब बिन उमैर कुएं पे जाके पढ़ना शुरू कर दी। कुरान शरीफ की तिलावत से सब लोग अशार बाजी छोड़कर, टाइम पास छोड़कर गौर से सुनने लगे। साद बिन मुआज मदीने का लीडर, डॉन कह ले, मदीने का डॉन या गुंडा भी कह सकते हैं, जैसे अबू जहल इधर का गुंडा था, लेकिन लीडर कह, क्योंकि अबू जहल बहुत बड़ा मर्द। मदीने का लीडर साद बिन मुआज अपने असिस्टेंट उसैद बिन हुजैर को तलवार और नेजा देके, जा उसकी गर्दन उतार के ला, कहां ना कहां से आके मेरे कबीले वाले को गुमराह कर रहा, कौन से दीन की बातें कर रहा, क्या मतलब। तलवार, नेजा, बर्छी, ढाल लेके उसैद बिन हुजैर मुसअब बिन उमैर का गर्दन कलम करने पहुंच गए। ये हमारे कबीले वाले को किस दिन की बातें बता रहा, तू कहां से आया, तो बंद कर। इस तेवर और जलाल में बात की, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे सामने वाले की ताकत और कुव्वत की कभी परवाह नहीं करते, बल्कि उसको उभारते हैं कि तुझे अपनी ताकत पे जितना नाज है वो सब इस्तेमाल कर ले, मेरे पास जो मुस्तफा का दिया हुआ कमाल है उसका अंदाजा तुम्हें हो जाए। जानबूझ के उकसाते भी, तू कर तेरी ताकत का अंदाजा, मगर मुस्तफा का कमाल तो देख। इसी वजह से मैं एक जगह भी कुछ दिन पहले ही कहीं पे बयान किया था कि सब लोग इस वक्त मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में जाके चुपके जाके वहाबी देवबंदी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते। नमाज होती नहीं है। जो भी मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जब जाता है उसे हरगिज वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ का इमाम बदअकीदा है। मगर एक आदमी ऐसा था जो जानबूझ के नमाज भी नहीं पढ़ता था, डुप्लीकेट नियत भी नहीं बांधता था, उठक बैठक भी नहीं करता था, और घूमता था नमाज के। घूमता है, भाई क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, बोले नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, बोले नमाज होती नहीं, तो बोले चुपचाप कोने में बैठ जा, टॉयलेट में छुप जा, वुजू खाने में चला जा, घूम क्यों रहा भाई, बोले यही तो बताने के लिए घूम रहा कि तू पूछ मुझे कि क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा है, तू पूछ, मैं बताऊं कि ये बातिल है, नमाज बातिल है, नमाज भी नहीं होती और इमाम भी नहीं है, तू पूछ मैं बताऊं, और जरूरत पड़े तो मैं साबित करूं कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हमारी छाती में है, तुम्हारे इमाम के अंदर नहीं है। जो घूम कर अरब में मक्का के इमाम हो या काजी हो या मुफ्ती हो या वक्त का बादशाह हो, अपनी आवाज जानबूझकर पहुंचाना चाह रहा था, और नमाज के टाइम लोगों के सब में घूमकर यह बता रहा था कि इनकी नमाज नहीं है, मत पढ़ना। कोई और नहीं, हबीबुर रहमान
آئے शेख अब्दुल मन्नान का बेटा बेशक धामनगर का मर्द कलंदर दुनिया मुजाहिदे मिल्लत के नाम से याद है। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक बेशक सुभान अल्लाह तू पूछ कि घूम क्यों रहा, मैं बताऊं कि नमाज नमाज नहीं, ये है मुजाहिद ईमान ईमान नहीं। बेशक सच पूछे आप तो तनाई में बैठ के कभी कभी रोएंगे आप, मुजाहिद मिल्लत जैसा कोई मुजाहिद नहीं रहा, बेशक कोई कायद नहीं रहा। किस पर इत्तेफाक करे, किसको दुखड़ा सुनाए। हमारी बेटी अगर काफिर और मुश्रिक के साथ भाग जाए तो हम रोते हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत का हाल ये था कि किसी की बेटी भाग जाए तो इतना रोते थे जैसे खुद की बेटी भाग। कहीं पे अगर कोई मुस्लिम को जख्म पहुंचाया जा रहा है तो ऐसे रोते थे जैसे खुद को जख्म लगा। पूरे भारत में इजमाई तौर से कहीं पर किसी को तकलीफ दी जाती तो सबसे पहले मैदान में जो निकलता है उसी को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। बेशक सुभान वैसा कोई अल्लाह कायद सुभान नजर नहीं, वैसा कोई मुजाहिद नजर नहीं आता। कितने मुफ्तियों को अपनी जेब से पढ़ाने वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान खुद की जमीन पे मदरसा है, खुद की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कि एक बार मैं कहाँ गया था, इलाहाबाद में एक जगह है भारतगंज गालिबन, तो वहां के लोगों ने बताया कि एक जमीन बहुत बड़ी थी। जब हम लोग उसकी रजिस्ट्री निकाले तो पता चला हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से, अल्लाह अकबर सुभान मगर हिर्स लालच जर्रा बराबर कौम के लिए, कौम के लिए। बेशक बेशक जामिया हबीबिया इलाहाबाद में जब खाना बनाने वाली बाबरचंद चली गई तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि सुनो, खाना बनाने वाली खाला चली गई है, आप आके मदरसे में खाना बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा खाना बनाने के लिए आ जाती। रईस आजम उड़ीसा की बीवी है, बच्चों का खाना बना रही। सोच सकते हैं, तब जाके इंसान मुजाहिद मिल्लत बनता है, बेशक तब हजारों करोड़ों रहमतें लुटाई जाती है, बरकतें आती है। सुभान अल्लाह बेशक मुसाब बिन उमैर कुरान मुकद्दस की तिलावत बहुत शानदार तिलावत करते थे। इस वक्त हमारी माँ और बहनें भी तिलावत करती और उनकी तिलावत इतनी कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है। और उनसे वजह क्या जानते हैं? सही मदरसे में तालीम नहीं होने की वजह से। 50 रुपया में बाई आके कुरान शरीफ पढ़ा के चली जाती। अब 50 रुपया में कुरान पढ़ाएगी तो काफ को तो काफी बोलेगी ना, हमजा को आयन बोलेगी ना, और आयन को हमजा ही करेगी ना, हा को हा ही बोलेगी ना। 50 रुपया देंगे, फ्री वाला ढूंढेंगे। यानी सब चीज में क्वालिटी चाहिए, दीन में क्वालिटी नहीं चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा की एक बात बताऊं, तालीम की बात चल रही है तो अपने बेटे को ट्यूशन लगाया कुरान शरीफ पढ़ाने के। जब उनका बेटा कुरान शरीफ सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इतने खुश हुए कि जेब से पैसा निकाल के इमाम साहब को 500 दिरहम। इमाम साहब कहते हैं मैंने तो अभी इतने का पढ़ाया भी नहीं। इमाम आजम फरमाते हैं कल से पढ़ाने मत आया, क्योंकि सूरह फातिहा की कीमत नहीं पता आपको। तो समझ में आए, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता, इसलिए कल से पढ़ाने मत आइए। 1 करोड़ रुपया भी दे दूं मैं सूरह फातिहा सीखने के बदले तो कम है, ये मतलब है इसका। और आप कह रहे हैं कि 500 का नहीं पढ़ाया। इसलिए माँ और बहनों को चाहिए कि अच्छी तालीम मखरज के साथ में कुरान शरीफ पढ़े। मुसाब बिन उमैर जब कुरान की तिलावत करते हैं, लोग सुनने लग गए। उसैद बिन हुजैर नेजा लेकर के आए रो के, कौन से दीन की बात कर रहा तू, कौन सा कलाम सुना रहा, बनकर हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा। तो मुसाब बिन उमैर का जवाब सुने, अवत तजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन क़बिलतह व इन करीत फअज़ल अन्का मा तक़वा। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बातें नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये जुमला सुन के उसैद बिन हुजैर जो नेजा लेके मारने आया था कहता है, अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल सुनता हूं तेरी बात सुना। नेजा को जमीन पे गाड़ा और सुनना शुरू किया। कुरान मुकद्दस की जब तिलावत करते हैं मुसाब बिन उमैर, तो तिलावत कुरान की हलावत और तरावत ने उसैद बिन हुजैर के दिल के कुफ्र की बिल्डिंग पे जेसीबी का काम किया। नेजा उखाड़ा,
ڈال وال لیا اور پلٹ کے آگے اپنے لیڈر کے پاس، سعد بن معاذ کے پاس. وہ ہم سے نہیں سننے والے، آپ ہی جا کے سمجھائیں. اسی تیور برچھی نیزر ڈال کے ساتھ کون پہنچے؟ مدینے کے لیڈر سعد بن معاذ. کہاں سے دین لایا؟ کس کی باتیں کر رہا؟ تو ہمارے قبیلے والے کو بیوقوف بنا رہا. اس کو پھر وہی جواب دیا، وَتَجْلِسُ وَتَسْمَعُ إِنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَ وَإِنْ كَرِهْتَ فَعَزَلْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ. یہ جملہ سن کے اس نے بھی کہا انصفت. قرآن مقدس کی پھر مصعب بن عمیر نے تلاوت سے ان کا دل اتنا مائل ہوا. کہا بھائی یہ جو آپ بول رہے ہیں، جو میسج دے رہے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرنے کی پروسیسنگ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر نے کہا اٹس ویری سمپل. یہ کنواں ہے، نہا لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. 2 رکعت نماز پڑھا، وہی کنواں میں نہایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلوار نیزہ برچی اٹھایا، مدینہ سب لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور کہا ماذا رأیکم بی. مدینے کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، what are you thinking about me, about my leadership. میرے بارے میں کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ سب نے کہا حضور آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی قیادت میں ہم شان سے زندگی گزار رہے ہیں. تب سعد بن معاذ نے کہا سنو، اگر بات ایسی ہے، تم میں سے کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی بچی، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی لڑکا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر لیتے ہو. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے نبی مدینہ شریف کب گئے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کی گردن اتارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی. ابو جہل کی ٹیم کہ جہاں نبی ملے مرڈر کر دینا، معاذ اللہ رب العالمین. جو مرڈر کرے گا 100 اونٹ. عرب کی خوبصورت لڑکی گفٹ میں، تحفے تحائف بے شمار. چاروں طرف ابو جہل کی ٹیم ڈھونڈ رہی ہے اور ہمارے نبی مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ مکہ میں ابو جہل کی ٹیم نبی کو ڈھونڈ رہی ہے مرڈر کرنے کے لیے، اور مدینہ شریف والے کھجور کی چھت پہ، کھجور کے اوپر چڑھ کے، گھر کی چھت پر شاہراہ عامہ پہ نکل کے انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، سب سے پہلے میں دیکھوں گا، سب سے پہلے میں دیکھوں گا، سب سے پہلے میں دیکھوں گا. آئیے یا رسول اللہ، یہ دل میرا دل بچھا ہوا ہے، میری آنکھیں بچھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ تشریف لائیے. ابو جہل کی ٹیم ڈھونڈ رہی ہے مارنے کے لیے، اور یہاں پر دل کو راہ، فرش راہ بنا رہے. اور جب سب لوگوں نے دیکھا کہ نہ وہ ہے ابو بکر صدیق اور وہ نبی ہے، تو بیک زبان پوری دنیا میں سب سے پہلے پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. تاریخ بتاتی ہے نبی کے جانے سے پہلے 100 نہیں، 1000 نہیں، 5000 نہیں، 10,000 لوگ مصعب بن عمیر کی تعلیم سے متاثر ہو کر نبی کے دین کو قبول کر لیے تھے. پتہ یہ چلا قرآن مقدس کی تلاوت میں رب نے وہ پاور رکھا، وہ کمال رکھا کہ نبی گئے نہیں ہیں ابھی، مگر نبی کے جانے سے پہلے 10 لاکھ لوگ جو اسلام قبول کر لیے تھے. یہ مصعب بن عمیر کی تعلیم کا کمال تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر معلم، ٹیچر، پڑھانے والا عاشق مصطفیٰ ہو تو انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مدینے کے انصار پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. پڑھانے والا عاشق ہو تو مدینے کے انصار پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہر شخص سوچ رہا تھا کہ نبی میرے گھر میں آئیں گے تو مزہ آ جائے گا، میرے گھر میں آئیں گے تو جبھی تو نبی نے کہا میرا اونٹ جہاں جائے گا اونٹنی پہ چھوڑ دیتا ہوں میں، یہ معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے وہیں ٹھہروں گا میں. کیونکہ ہر شخص تمنا کر رہا تھا نا بھائی، ہر شخص اگر نبی کہیں اور جاتے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، لیکن اونٹنی کہیں اور جائے تو دوسرا ناراض ہی نہیں ہوگا. یہ لاجک تھی اس کے اندر. حاصل 3 سی: کیریکٹر، کانفیڈنس، کریٹیو. یہ تینوں سی پوری دنیا میں اگر انصاف کی نظر سے دیکھے تو قرآن مقدس کے اندر یہ تینوں سی نظر آتی ہے. دینی تعلیم میں، مدرسہ قادریہ میں محنت و مشقت سے غلام محی الدین صاحب قبلہ دامت ظلہ علیہ ترقی بھی کر رہے، تعمیری کام بھی آگے جا رہا، تعلیمی کام بھی آگے جا رہا، اور بہت اسپیڈ سے چند سالوں میں اس ادارے کو عروج پر لے گئے. ہم سب پر لازم ہے کہ دام دیر میں قدم سکنے ان کا دایاں بایاں ہاتھ بن کے چلے، تاکہ ادارہ زندہ تو اسلام زندہ، ادارہ زندہ تو مسجد زندہ. یاد رکھیے گا، مسجد میں مولانا نہیں پیدا ہوتا،
مسجد کا امام بعد میں، مدرسہ پہلے. اگر مدرسہ نہ ہو تو مسجد کا امام کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے مدرسہ کو مضبوط کرے، دین مضبوط ہوگا. اور ہاں ایک اور بات بتا دوں، آپ اپنے یہاں کے بچوں کو پڑھائیں. یا جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے. 8 بچے کہاں کے ہیں؟ پاسپورا کے بھی ہے اس میں کوئی؟ کتنے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 4 بچے اس میں پاسپورا کے ہیں. ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں باہر کے بچے آ کے پڑھ کے چلے گئے ثواب ملے گا، نو ڈاؤٹ. لیکن پاسپورا کی جہالت نہیں ختم ہو. یہاں کی جہالت ختم ہونے کے لیے یہاں کے بچے پڑھنا چاہیے. آپ اگر ڈونیشن دے رہے ہیں ثواب ملے گا، لیکن بچے پڑھ کے چلے گئے، وہ جہاں جائیں گے وہاں کی جہالت ختم ہوگی نا. یہاں کے بچے پڑھے، ہمارے بچے پڑھے، آپ کے بچے پڑھے، اور یہی دین کا کام کرے، تب کبھی بھی پاسکوڑا میں کوئی وہابی دیوبندی اور ذاکر نائک کی اولاد اپنا پاؤں نہیں پھیلا سکتی ہے. حق ہے، بے شک بے شک. وما علینا الا البلاغ سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس وقت چینل کے ذریعے انجینئر مرزا، ذاکر نائک، طاہر الپادری وغیرہ اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. ریموٹ کنٹرول لے کے آپ چینل پہ بیٹھ جائیں، ہزاروں چینل ہیں، اس میں سنیت کی بقا کے لیے کتنے چینل والے؟ ایک بھی نہیں ملے گا مشکل سے. لیکن ہر شخص کے پاس موبائل ہے. یہ میں نے ایک چینل شروع کیا، اور یہ چینل نو ویڈیو، اونلی آڈیو اینڈ ٹیکسٹ میسج. 24 گھنٹہ میں 4-5 منٹ کے لیے اس چینل پر میں آتا ہوں، عقیدے کی بنیادی باتیں کرتا ہوں. یہ لوگ جو یہ چینل والے ہیں نا، یہ سب اس کے ذمہ دار یہی ہے. گناہ ملے گا، ان کی نیت یہ جانے، ان کا رب جانے. میں اس کا ذمہ دار نہیں. بے شک. میں نے بلایا بھی نہیں، میں نے کہا بھی نہیں. لیکن اس لیے ہم نے جو چینل شروع کیا ہے وہ آڈیو والا شروع کیا ہے. وہ آڈیو چینل آپ کے پاس آنا ہے، آپ کو اس سے جڑنا ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے. دین سیکھنے کے لیے آپ اپنے موبائل کا استعمال کرو. موبائل کو سنی بنا لیں. موبائل جس سے دین جو آپ کو گناہ کرواتا ہے، اسی موبائل کو عبادت کا ذریعہ بنا لیں. جس موبائل سے آپ 24 گھنٹہ گناہ میں ملوث رہتے ہیں، اسی موبائل سے آپ سنیت کے فروغ کرنے لگ جائیں. استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کمپیوٹر بے جان مشین ہے، آپ جیسا چاہے استعمال کریں. یہی حال موبائل کا بھی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ دیکھ لیں، ابھی ہم ٹیسلا والوں نے چیٹ جی پی ٹی بنایا، امریکہ والے اس کو بیٹ کر رہے ہیں، چائنا والے اس کو بیٹ کر رہے ہیں. میرے پاس جب چیٹ جی پی ٹی آئی تو میں نے کہا تو میرے کوشچن کا جواب دے یار. چیٹ جی پی ٹی باتیں کرتا ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہے. اس سے میں نے کہا کہ بتا غلام جیلانی ازہری کون ہے؟ تو سب سے پہلے تو میرے بارے میں بتا رہا تھا. ہاں بھائی، چیٹ جی پی ٹی بتایا کہ یہ غلام جیلانی ازہری بہت بڑے اسلامک اسکالر ہے، اور دھارمک سبجیکٹ پر ان کی تقریریں ہوتی ہیں. مجھ کو بھی حیرت ہوئی، میرے بارے میں چیٹ جی پی ٹی بتا رہا. تب میں نے اس سے کہا کہ یہ بتا، if any book like Holy Quran will come again، کیا قرآن جیسی کوئی کتاب آ سکتی ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی بولتا no، it's final revelation of Allah، there is no book will come like Holy Quran۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی طرح کوئی کتاب نہیں آ سکتی. تو حاصل یہ کہ موبائل کے ذریعے بھی آپ دین سیکھ سکتے ہیں. کرنا یہ ہوگا کہ جو میرا چینل ہے اس کا لنک آپ کے پاس جائے گا. چینل کا نمبر میں دے رہا ہوں، اس نمبر کو موبائل نکالے اور نوٹ کریں، اور اس میں صرف اتنا لکھیے گا کہ مجھے چینل کا لنک بھیجیے. اگر کسی نے بار بار فون کیا اور پریشان کیا، ایک نمبر سے بلیک لسٹ میں جاتا ہے آدمی. بتائیے اب کیا کرے گا آدمی پریشان ان سے بچنے کے لیے؟ اس لیے صرف میسج کریں گے، اور اس میں کوشچن کا آنسر کوشچن پرسنل پہ کر سکتے ہیں، اس میں ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہم کو جو مناسب لگتا ہے ہم وہی جواب دیتے ہیں جو ضرورت کے حساب سے. پر ڈیلی کچھ نہ کچھ اسلامک باتیں آتی ہے عقائد کے حوالے سے. نمبر ہے 9000191530. Listen to me again once more. 9000191530. یہ بخاری شریف، یہ تو میں لایا تھا آپ لوگ کو حدیث شریف سنانے کے لیے. آج کل بخاری شریف لے کے چلتا ہوں. تو بخاری شریف میں ایک حدیث شریف تعلیم کے حوالے سے ہے. یہ حدیث ہے عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ قرآن شریف کے حوالے سے ہے، اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ کامیاب، وہ کامیاب، وہ کامیاب، وہ کامیاب. نہ،
बुखारी शरीफ में आया सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इसका मतलब अगर कोई पूछे पांच कूड़ा में सबसे अच्छा कौन है तो कहिएगा गुलाम मुहीउद्दीन साहब। उलमाए किराम जो कुरान पढ़ रहे और पढ़ा, सीधा दिमाग में यही आना चाहिए। अगर ये जवाब दिया तो आपने बुखारी शरीफ से जवाब दिया। और अगर अपने हिसाब से सोचा ना वो उसके पास पैसा है, उसके पास शोरूम है, उसके पास ये है वो है, गए काम से। सीधा एक जवाब आना, जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है he is biggest than all person in your village. वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।